حضرین عزیز وقار، یہ نقابت کا فن جو ہے وہ ابھی یہ تقریباً ہمارے یہاں آیا تھا کچھ مہینوں کے لیے یا کچھ سالوں کے لیے، اور ابھی واپس جو ہے وہ پلٹ رہا ہے اور ختم ہوتا جا رہا ہے. اور مجھے امید یہ ہے کہ جو ایک آدھ نقیب ہے وہ اگلے سال تک خطابت کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ. صورتحال ایسی اب پھر ہم واپس اسی انداز کی طرف لوٹ رہے ہیں کہ صرف دعوت دینے کی طرف، کیونکہ جو 5 7 10 منٹ ہوتے ہیں بولنے کے لیے اس میں ایک مہمان کے جانے میں وقت لگتا ہے، پھر دوسرے کے آنے میں. اور آپ کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آج پھر بازار میں وہی تماشا ہوا، میں اسے وہ مجھے لوگ ہمیں دیکھتے رہے. دیکھا لکھائی میں جو ہے وقت گزر جاتا ہے. ایک یہ آخری حاضری ہے، اگر آپ محبت فرما دیں گے تو میں پڑھ لوں گا، وگرنہ پھر وہ یہی صورتحال جو اب تک رہی ہے وہی چلتی رہے گی. 14ویں مجھے حضرت عارفی صاحب نے حکم فرمایا کہ ایک ستھرا سا کلام جو ہے وہ بھی سنائیے گا، تو میں ان کی موجودگی میں اکثر پڑھا کرتا ہوں. شاہ صاحب تو آپ بھی آنے جانے میں ہی لگے رہے، تو آپ حبیب شاہ صاحب آپ بھی اس دن بھی آپ نکل گئے تھے، آج آپ یہ حاضری تو کم از کم مجھے سنیں گے، اور حضرت عارفی صاحب سے میں دعائیں لوں گا. حضرت والا اور شاہ جی آپ کی محبت اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. 14ویں رات کو نا چاند اپنے عروج پر تھا. ادب والا کلام ہے اور بے ادب لوگوں سے بات ہی نہیں ہے. جس کو حضور کی محفل کا ادب کا ہی نہیں پتا اس سے میری بات نہیں ہے. 14ویں رات کو میں نے پہلے بھی کہا تھا، ابتدا سے آغاز تھا کہ سنجیدہ کلام پڑھوں گا، اور ضروری ایک بار حضرت عارفی صاحب نے فرمایا تھا 29 اکتوبر کو وہاں نومبر کو یا کیا اکتوبر ہی تھا نا فیصل آباد کے، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ سبحان اللہ کہے، کبھی بات یہاں لگ رہی ہوتی ہے اور یہاں سے دعائیں نکلی ہوتی. تبھی تو کسی نے کہا تھا نا کہ دل کی دھڑکن میں سمایا ہے جو دھڑکن کی طرح، دل کی دھڑکن میں سمایا ہے جو دھڑکن کی طرح. دل دھڑکتا ہے تو دلدار نظر آتا ہے، آنکھ روتی ہے تو اشکوں کا ترانہ سن کر مسکراتا ہوا غم خار نظر آتا ہے. آپ بولیں گے تو مجھے خوشی ہوگی. وجد کرتا ہے زمانہ کہ نبی آیا ہے، وجد کرتا ہے زمانہ کے نبی آیا ہے، پوری کونین کے سخیوں کا سخی آیا ہے، ان کا جبریل بھی میں خار نظر آتا ہے. دل دھڑکتا ہے تو دلدار نظر آتا ہے. دل کی کیفیت ہوتی ہے. میں پڑھ رہا ہوں، چند منٹ ہے میرے پاس. 14ویں رات کو چاند اپنے عروج پر تھا، اور اگر آپ کے معیار پر برا اترے تو بولیے گا کہ چاند چکر لگاتا ہوا اماں حلیمہ کے گھر کے اوپر آتا ہے. اماں چاند کو مخاطب کر کے کچھ فرماتی ہیں جس کو سلیم طاہر اپنے انداز میں یوں کہا کرتا ہے. حضرات مجھے آپ کی جو ہے نا وہ سنجیدگی چاہیے. اماں فرماتی ہیں اے چاند تجھے بھلا ہوا کیا، گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے. سنیے گا، مصروں کو تولیے گا، لطافت دیکھیں. نیچے اماں کا چاند ہے، اوپر آسمان کا چاند ہے. اماں فرماتی ہیں اے چاند تجھے بھلا ہوا کیا، گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے. یہ کیسی بے چینیاں ہیں، تو اتنے چکر لگاتا کیوں ہے. کہیں سبحان اللہ، پھر کہیں محبت سے سبحان اللہ. اچھا نیچے اماں کا چاند ہے، اوپر آسمان کا چاند ہے. اماں فرماتی ہیں اے چاند تجھے بھلا ہوا کیا، اے چاند. اب تو آپ مجھے دیکھیں نا یار. اے چاند تجھے بھلا ہوا کیا، گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے. یہ کیسی بے چینیاں ہیں، یہ کیسی بے چینیاں ہیں، تو اتنے چکر لگاتا کیوں. بولیے گا یہ کیسی بے چینیاں ہیں، تو اتنے چکر لگاتا کیوں ہے. اور اٹھا دوں گھر میں نقاب احمد، اٹھا دوں گھر میں نقاب احمد. عقیدت کے ترازو پہ تولیے گا. اٹھا دوں گھر میں نقاب احمد تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے. اٹھا دوں گھر میں نقاب احمد تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے. اس نے احمد سے گر ہے نادم تو ہماری حویلی میں آتا کیوں ہے. اور پھر اماں اپنے بیٹے کے حسن و جمال پہ ناز کرتے ہوئے فرماتی ہیں اے چاند تیرا یہ چہرہ حسن مصطفیٰ، اے چاند تیرا یہ چہرہ میرے پسر کے حسین تلووں سے ماند ہے نا. تو ہماری چھت پہ نہ آیا کر، ہمارے گھر اپنا چاند ہے نا. اے چاند تیرا یہ چہرہ میرے پسر کے حسین تلووں سے ماند ہے نا. تو ہماری چھت پہ نہ آیا کر، تو ہماری چھت پہ نہ آیا کر.
کر تو ہماری چھت پہ نہ آیا کر. میں آپ کو ایموشنلی ٹارچر کر سکتا ہوں, میں آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچا سکتا ہوں, لیکن یہ میرا مزاج نہیں ہے. اس نے احمد سے گر ہے نادم تو ہماری حویلی میں آتا کیوں ہے. پھر اما اپنے بیٹے کے حسن و جمال پہ ناز کرتے ہوئے فرماتی ہیں, اے چاند تیرا یہ چہرہ میرے پسر کے حسین طلبوں سے ماند ہے نا, تو ہماری چھت پہ نہ آیا کر, ہمارے گھر اپنا چاند ہے نا. لیکن احمد پر سیال والو چاند پھر بھی کھڑا تھا. میں نے پوچھا اب کیوں کھڑا ہے؟ کہتا خالق سے ایک اور ادا مانگ رہا ہے, خالق سے ایک اور ادا مانگ رہا ہے. دیکھو تو ذرا کیا مانگ رہا ہے. ہاتھ اٹھائے ہوئے نکلا ہے فلک پر, لگتا ہے مدینے کی دعا مانگ رہا ہے. حسن احمد سے کرے نادم تو ہماری حویلی میں آتا, ہماری حویلی میں آتا کیوں ہے. باتیں میرے پاس بہت سی, لیکن ایک قصیدہ ہے اس کے بعد شان حسین میں 2 مصرے کے بعد صدیق تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. یہاں پہ بڑی باتیں ہوئی اس حوالہ سے, اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا, لیکن ایک تھکے ہوئے مجمع کے لیے یہی قصیدہ کافی ہے کہ بعد صدیق تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. وہاں صدیق تجھے لا کر دکھانا تھا بشر, تجھے لا کر دکھانا تھا بشر. وہاں صدیق تجھے بے رب سی باتیں ہیں کہ وہاں سے یہاں تک آ گیا. وہاں صدیق میں دنیا کی ساری صداقتوں کو تیری صداقت پہ قربان کر دوں. صدیق میں دنیا میں آپ کے احمد پور کے سیال والوں کی سبحان اللہ کو پورے پاکستان کی محفلوں پہ قربان کر دوں. وہاں صدیق میں دنیا کی ساری صداقتوں کو تیری صداقت پہ قربان کر دوں. صدیق میں دنیا کی ساری وفاؤں کو تیری وفا پہ قربان کر دوں. صدیق میں دنیا کی ساری اداؤں کو تیری ادا پہ قربان کر دو. صدیق میں دنیا کی ساری یاریوں کو تیری یاری پہ قربان کر دو. صدیق میں دنیا کی ساری نیکیوں کو تیری سور کی نیکی پہ قربان کر دو. صدیق میں دنیا کی ساری بیٹیوں کو تیری عائشہ بیٹی پہ قربان کر دو. وہ صدیق اب سٹیج بولے گا, وہ صدیق تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. خدا نے یہ بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. ستاروں سے زیادہ مولانا, ستاروں سے زیادہ خوبصورت نیکیاں دے کر تجھ کو یہی بابر کرانا تھا. بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. پہاڑوں سے زیادہ سونے کو جو ٹھکرا دے دلوں میں بٹھانا تھا. بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. خلیفہ ہو کے بھی جو فاقہ کشی کی لذتیں مانگے فرشتوں کو دکھانا تھا. بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. قدم رکھے زمین پر زمین ہلنے سے رک جائے تو عالم کو بتانا تھا. بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. اور یقین جن کو نہ آتا تھا ابو بکر کی پاک بازی کا انہیں پھر سور کا منظر دکھانا تھا. بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. پھر ابو بکر کو محبوب کے پہلو میں سلا کر زمانے کو بتانا تھا. بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. پھر میں کیوں نہ دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا. ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابعدار صحابہ. یہاں پہ حسن فاروق روڈو سلطان سے ہے, دیگر احباب انہوں نے مجھے حکم کیا دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار ہے صحابہ کا. ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابعدار. چلیں پہلے تسی بہت ہاتھ اٹھائے لوکاں واسطے, میرے واسطے جڑی گٹھری لے کے آئی سی وہ تے شروع تو ہی مک گئی سی, لیکن ایک بار ہاتھ چکو میرے نالو دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار ہے. صحابہ کے سارے ماننے والے, میں نے پہلے کہا تو میں شک کرتا ہی نہیں ہوں. اور دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار ہے, تجھے کیوں انکار صحابہ کا. ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابعدار ہے. میں مقدس حدیث کو ذکر کر رہا ہوں. ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابعدار صحابہ کا. مولانا میری جان صحابہ کے حق میں, ارمان صحابہ کے حضرات علماء کرام, میری جان صحابہ کے حق میں, ارمان صحابہ کے حق میں, جنت کے سب دروازوں کے دربان صحابہ کے حق میں, دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں, ہوئے جنگی اعظم فاروق کے قربان صحابہ کے حق میں, اسلام صحابہ کے حق میں, ایمان صحابہ کے حق میں, مقداد بلال بوزر سلمان صحابہ کے حق میں, فاطمہ حسن حسین علی کرار صحابہ کے حق میں, قرآن صحابہ کے حق میں, رحمان صحابہ کے حق میں, نبیوں کی پاک جماعت کا سلطان صحابہ کے حق میں, شعراء کے پاک تخیل کے دیوان صحابہ کے حق میں. مولانا گلشن کی بہار صحابہ ہے, روشن مینار صحابہ ہے, مطلع انوار صحابہ ہے, محبوب غفار صحابہ ہے, سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہے, کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ ہے, صادق و امین صحابہ ہے, احسن میں حسین صحابہ ہے. وہ دیکھ لو آج بھی روزے ہیں, وہ دیکھ لو آج بھی روزے ہیں, روزے کے مکین صحابہ ہے. عباد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا, عباد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا. اغیار نے خود تسلیم کیا اے اللہ معیار صحابہ کا, میں عظیم کروں گا محشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا. سب کا ہے اعلان یہی, سب کا ہے اعلان یہی, میں ہوں بدار صحابہ
دیدار صحابہ کا دھرتی کے سخت حسینے پر ہر ہر آثار صحابہ کا احد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھی سار صحابہ کا لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق 4 صحابہ کا خلافت راشدہ نہیں یار اصل میں یہاں اکثر نعرہ لگتا رہا نگر نگر گلی گلی علی 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 علی. میں رات وہاں تھا نواب شاہ تھا. اب آپ جانتے ہیں وہاں سے لے کر یہاں تک میں نے اب آپ کی خدمت میں آج کل ایک نعرہ رکھ رہا ہوں کہ نگر نگر گلی گلی عمر عمر علی علی. نگر نگر گلی گلی عمر عمر. اور یار میں یہ کیوں پٹ رہا ہوں, میں یہ کیوں باتیں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ عمر کے بھی 3 حرف, علی کے بھی بولو بولو عمر کے بھی 3 حرف, علی کے بھی. حضرات علماء کرام عمر کے بھی 3 حرف. پھر میں جب بات ختم کروں اب نعرہ لگنا چاہیے. عمر کے میں نے کہا تھا پھر شادی کہیں گے بس کر, لیکن میں پھر تھوڑا سا بڑھوں گا. عمر کے بھی 3 حرف, علی کے بھی 3 حرف. عمر میں بھی نقطہ کوئی نہیں, علی میں بھی نقطہ کوئی نہیں. عمر میں بھی عین ہے, علی میں بھی عین ہے. عمر بھی صحابی, علی بھی صحابی. عمر بھی نمازی, علی بھی نمازی. عمر بھی دیوانہ, علی بھی دیوانہ. عمر بھی پروانہ, علی بھی پروانہ. عمر بھی مستانہ, علی بھی مستانہ. عمر بھی اچھا یار ہے, علی بھی اچھا یار ہے. عمر بھی پیغمبر کا سپاہی ہے, علی بھی پیغمبر کا سپاہی ہے. عمر بھی اعلیٰ, علی بھی اعلیٰ. عمر بھی والا, علی بھی والا. عمر بھی عرفہ, علی بھی عرفہ. عمر بھی سچا, علی بھی سچا. عمر بھی سچا, علی بھی سچا. عمر بھی شہید مولانا, عمر بھی شہید ہے, علی بھی شہید ہے. عمر بھی شہید مسلح رسول ہے, علی بھی شہید مسلح رسول ہے. عمر بھی کعبے والا, علی بھی کعبے والا. عمر بھی دروازے والا, علی بھی دروازے والا. عمر بھی رشتہ دار ہے, علی بھی رشتہ دار ہے. عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں, نبی کی بیٹی علی کے گھر میں, علی کی بیٹی عمر کے گھر میں. علی کے بچوں کا نانا نبی ہے, عمر کے بچوں کا نانا علی ہے. اب بس ٹھیک ہے بھائی. حسین جنت دا بادشاہ آدھی پوری کرتے ہیں بھائی. حسین جنت دا, بلکہ میں نے دل سے پوچھا, یہ یہاں وہ فرق کر رہے تھے کہ حسین و یزید وہ باتیں ہو رہی تھی. میں نے دل سے پوچھا یہ بتا کہ کیا حسین ہے؟ دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین. آپ سب یقین والے ہیں اور ماننے والے ہیں, آپ کا دل بھی دھڑک رہا ہے, لیکن بہرحال میں پڑھتا ہوں. میں نے دل سے پوچھا یہ بتا کہ کیا حسین ہے؟ آخر میں اگر سادات بھی بولیں گے تو مجھے خوشی ہوگی. ساجد کو سن بھائی, میں نے دل سے پوچھا یہ بتا کہ کیا حسین ہے؟ دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا 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 صدا. ایک بار ہاتھ اٹھا کے صدا صدا. اسٹیج والے آواز صدا 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 صدا. شادی اب آپ نے فاروق بھائی پر ان مصروں پر داد دی تھی, میرے مصرے بھی سنیے گا. میں نے دل سے پوچھا یہ بتا کہ کیا حسین ہے؟ دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ سب کے سب مثال ہے, پر کوئی نہیں حسین سا. حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمیر تک, عمر سے چل عمیر تک, بشر سے چل بشیر تک. بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے, عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا, حسین ہے. یزید تھا حسین نہیں نعرے اندر جگہ دیکھ ربائی جانا. یزید تھا حسین ہے. تو پھر میں کیوں نہ جو بول رہے ہیں نا, وہ کسی نے کہا تھا کہ خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں, خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں. اہل ایمان شاہ مشرقین کہتے ہیں, جسے خدا کے سوا کچھ یاد نہ ہو, جسے خدا کے سوا کچھ یاد نہ ہو, زبان عشق میں اسے حسین کہتے ہیں. یزید حسین حسین ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں نبی کا نور العین ہے. آج کی حاضری کی آخری روایت, نبی کا نور العین ہے, علی کی روح کا چین. بولیے گا نبی کا نور العین ہے, علی کی روح کا چین ہے. جو مٹ گیا وہ یزید تھا, جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے.
اللہ تعالیٰ باپ کے ذوق کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ان سادات کی اس گلشن کو آباد اور شاد رکھے۔ بہرحال اس حوالے سے بھی تاریخی محفل کہ شروع جتنے مہمانوں کو دعوت دی وہ بھی آئے، اتنا خوبصورت گلشن جامعہ فاروقیہ سعدیہ اور سادات۔ بہرحال میں نے جو ان سے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ کربلا میں تو دھوکہ ہوا، لیکن یہ امتی خاکسار آپ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ میں اتنی دور سے 14 گھنٹے کا سفر کر کے اب آپ کے پاس پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی شیان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں ملتمس ہوں خوبصورت آواز، دل نشیں انداز، وہ کسی نے کہا تھا کہ فارغ التحصیل ہیں، عالم دین ہیں، پڑھتے یہ نعت رسول کریم ہیں، نعت پڑھنے کا یہ انداز بھی رکھتے حسین ہیں۔ ہم کو ان کی نعت خوانی پہ بڑا ہی مان ہے، آج تسکین نظر شاہد عمران ہے۔ لاتے ہیں مولانا شاہد عمران۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں حضرت مولانا سید لطیف احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم کا کہ آج اس پروقار اور خوبصورت محفل حمد و نعت میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے ایک بار۔ کلام جو ہے وہ زیادہ تر اردو میں بھی ہوگا اور نعت شریف سے متعلق ہوگا۔ آخر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 2-3 کلام شان صحابہ کو بھی پیش کروں۔ تو میری گزارش ہوگی آپ حضرات سے کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے نعت سننے کے موڈ میں تشریف لے آئیے۔ تو ملاحظہ فرمائیے، آغاز کرتا ہوں میں۔ اگر نصیب قریب نبی ہو جائے، اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، اندھیرے اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے، در واپسی کے بعد دعائیں مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے، دعائیں مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے۔ آغاز کرتا ہوں میں، جیسے میں نے کیا تھا کہ نعتیہ کلام سے آغاز کروں گا، محبت کے ساتھ ذوق بن جائے آپ حضرات کا تو بہت اچھا، اور ورنہ یہ میری گزارش ہوگی کہ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ بولنا یا نہ بولنا وہ آپ حضرات کی اپنی طبیعت کے موافق جو بھی ہو، باقی کوئی گن پوائنٹ تو نہیں ہے کلام کہ زبردستی جو ہے نا آپ کو مجبور کیا جائے کہ یہ کریں اور وہ کریں۔ خالصتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور مجھے جو ہے نا وہ بالکل بھی ہم نے اپنے علماء سے سنی ہے یہ باتیں، مطلب کوئی اپنا ذاتی خیال نہیں ہے،
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا جو ادب تھا تو جو آپ کی ذکر کی مجلس ہے اس کا بھی وہی ادب ہے. بے شک. اس نسبت سے میں گزارش کروں گا آپ حضرات سے کہ محفل حمد و نعت کا مطلب محفل حمد و نعت ہی ہوتا ہے. انشاءاللہ ادب والی حاضری ہوگی. انشاءاللہ. تو میں آغاز کرتا ہوں ایک بہت ہی خوبصورت کلام سے. ماشاءاللہ. غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ. وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں. غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ. وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، حشر کے بھی وہ سب کے کام آئیں گے، حشر کے بھی وہ سب کے کام آئیں گے. کون ہے جس کو ان کا سہارا نہیں، کون ہے جس کو ان کا سہارا نہیں، کون ہے جس کو ان کا سہارا نہیں، کون ہے جس کو ان کا سہارا نہیں. میرا گلا جو ہے واقعتاً خراب ہے، لیکن آپ حضرات توجہ ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو بہت اچھا چلے گا. تو میں خراب ہونے کے باوجود بھی تجربہ کر چکا ہوں. جب سامعین پوری محبت اور توجہ کے ساتھ سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت خود بخود ہی نازل ہوتی ہے، تو گلے پر بھی نازل ہو جاتی ہے. چل جائے گا انشاءاللہ. آپ مایوس نہ ہو، ذرا تھوڑا سا مسکرائیں نا ایک بار. اس سارے مسکرائیں. سبحان اللہ کا نہیں کہا، میں نے یہ عرض کیا کہ تھوڑا سا مسکرائیں. جو آپ بھولیں گے تو وہ اس سے شعر بھول جائے گا. مجھے پوری محبت کے ساتھ سنیے گا شعر. اور یہ بات یہ ہے نا کہ کون ہے جس کو ان کا سہارا نہیں. یہ جو کون ہے کہ دائرہ ہے اس میں صرف ہمارے جیسے لوگ نہیں ہیں، انبیاء بھی شامل ہیں. یہ سرکار دو عالم کی نعت ہے. کون ہے جس کو ان کا سہارا نہیں، کون ہے جس کو ان کا سہارا نہیں. شاہد جس پہ ہوا ہے کلام خدا، شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا. مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا. شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا. مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا. اپنے محبوب سے حق نے فرما دیا، اپنے محبوب سے حق نے فرما دیا. جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا. مل کے کہیں جو تمہارا نہیں وہ ہمارا.
सब अंबिया क्या खड़ी होगी महशर में सब अंबिया उम्मतों को न देंगे कोई आसरा होगी सबकी ज़बां पर यही एक सदा होगी सबकी ज़बां पर यही एक सदा मुस्तफा के सिवा कोई चारा नहीं 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 देखो कुरान में जा बजा मोमिनो सुभान अल्लाह आवाज़ बुलंद मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह ताला अपने नबी से कितना प्यार है। अब एक शेर मुलाज़ा फरमाइएगा देखो कुरान में जा बजा मोमिनो देखो कुरान में जा बजा मोमिनो रब ने कैसे है उनको मुखातब किया कहीं यासीन कहा कहीं ताहा कहा कहीं यासीन कहा कहीं ताहा कहा नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं बेकसों बेअमा बेबसों नातवा खस्ततन बेवतन तिश्ना लबनी मजा आठ लफ्ज़ और आपने अभी देखा कि हमारे मुल्क में ये करीब में दो वाक़यात हैं। एक है हज़रत मौलाना डॉक्टर आदिल खान साहब रहिमहुल्लाह ताला का कत्ल हुआ और किस तरह हुआ। रोड चल रहा है, लोग गुजर रहे हैं, आबाद रोड है, सब कुछ मुमकिन है, लेकिन दिन दिहाड़े एक आलिम दीन का खून बहा दिया जाता है। तब कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा इकराम से कि एक आलिम की फजीलत तुम पर ऐसे है जैसे तुम में से अदना पर मुझे फजीलत हासिल है। आलिम जो होता है अपने ज़माने में नबी का क्या होता है, वारिस होता है, लेकिन उसके साथ हम क्या कर सके, वो कत्ल हो गया। कितना बेबस हमने अपने आप को महसूस किया। और दूसरा वाक़या क्या हुआ, पेशावर के अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चे बम धमाके से उड़ा दिए गए। क्या कर सके हम, बिल्कुल बेबस। अब ये कुल 8 लफ्ज़ हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद, मैं पिछली कुर्बानियों की बात नहीं करता क्योंकि ताज़ा वाक़या है, ज़हन में इस वक्त होगा आपके। इस सब कुछ होने के बावजूद हम मायूस नहीं हैं। शाह साहब क्यों नहीं है मायूस? अगला मिसरा आपको बताएगा कि मायूस क्यों नहीं है, किस बात की वजह से हमें सहारा मिलता है। सुनिएगा शेर, पहले 8 लफ्ज देखिए कौन कौन से। बेकसों बेअमा बेबसों नातवा खस्ततन बेवतन तिश्ना लबनी मजा। मायूस ना होने की वजह सुनिए, और अगर वाकईतन यही बात हो
تو پھر مجھے مسکراتے ہوئے چہرے چاہیے اور سبحان اللہ کی آواز سے شامیانہ ہلنا چاہیے ایک دفعہ. سنیے گا شیعہ دیکھ لو چنگی طرح زیادہ دور نہیں ہے. آپ ذرا تھوڑا سا محبت کے ساتھ بولیں گے تو یہ شامیانہ کے آسمان تک بھی ہل سکتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں. سنیے گا شعر. بے قصو بے اما بے بسو ناتوا ہستہ بے بت کشنا لنیم جا دامن مصطفیٰ سب کی جائے پناہ, دامن مصطفیٰ سب کی جائے پناہ, دوسرا اور کوئی سہارا نہیں, دوسرا اور کوئی سہارا نہیں. حشر کے بھی وہ سب سے کام آئیں گے. سبحان اللہ. ایک نعرہ میرا ارادہ ہے کہ آپ حضرات کے ساتھ مل کر میں لگاؤں. میرے ساتھ مل کر آپ نہیں, آپ کے ساتھ مل کر میں لگاؤں. لیکن ظاہر ہے کہ نعرے کے لیے تو جوش چاہیے ہوتا ہے اور یہ سرکار دو عالم کی شان پر ہے نعرہ. تو میں چاہوں گا کہ آپ حضرات ذرا مل کر, اور مجھے محسوس ہوگا کہ پہلا مصرع میں پڑھتا ہوں اس کا, نعرے تک آپ کو پہنچاتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر دل تک آپ کے پہنچ گیا شعر تو آپ ضرور بولیں گے, اور ورنہ میں پھر اس سے آگے والا کلام پڑھوں گا, اس کو یہیں پہ چھوڑ دوں گا. پہلے مصرے پر آغاز کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں اور میرے ساتھ مل کر بولیں گے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, تیار ہو جاؤ. محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے. نہیں ہم 50% بھی آواز نہیں, ذرا باواز بلند سب مل کر کہیں محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے. جو محفل حمد و نعت میں آیا ہے اگر نہیں بول رہا تو سوچے کیوں آیا ہے. یہ تو بولنے والی بات ہے, محبت سے کہیں محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے. محمد ہمارے بڑی شان والے, ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا, ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. مستقبل پوش کے میں قربا, سیرت بھی ہنسی صورت بھی ہنسی, کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ کر لو. آغاز ہے ان کی منزل کا رک جائے گا جبریل امین, کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر, مٹ جائیں گے ان کی عزت پر. وقت آیا تو دنیا دیکھے گی اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں, اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں. یہ میرا قلم یہ میری زبان صاف کر, کیا تیرے بیان سیدھی کنسن فرمایا ہے, خلق اس کا ہے قرآن بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ما اجمل ما احسن
پکارے خدا جس کے سینے پہ پورے اتارے مدثر کہے مزمل پکارے تو نور خدا دو جہاں کے اجالے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے لگاتے ہیں نعرہ یہی ایمان والے محمد ہمارے والے بڑی شان والے کیا شان ہے نواسے سبحان اللہ بعد دفعہ چیک بھی کرنا ہوتا ہے کہ سن رہے آپ ماشاءاللہ اتنی سوچ میں کیوں پڑ گئے اب سنیے گا شعر شاہ صاحب یہ سادات کا سٹیج ہے اور لفظ نواسا آیا تو پہنچ تو گئے ہوں گے آپ کے کیا کہنے لگا ہوں اب سنیے گا شعر نواسے جو روئے تو روئے محمد وہ جب تک نہ سوئے محمد نواسے جو روئے تو روئے محمد وہ جب تک نہ سوئے محمد تو آکے نبی کی دونوں نواسے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ عاشور کا پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے کیا کہنے لگا ہوں وہ عاشور کا محمد کا قربا جو مقتل میں دین کو لہو دے رہا تھا وہ عاشور کا محمد کا قربا جو مقتل میں دین کو لہو دے رہا تھا یہ کہہ کے سینوں پہ کھائے ہیں بھالے محمد ہمارے بڑی شان آخری دفعہ سب مل کر محبت سے کہہ دے محمد ہمارے بڑی شان والے سبحان اللہ تھوڑا سا آہستہ کہیں سبحان اللہ اور آہستہ سبحان اللہ میں پتا سی کہ کم چلنا پٹھا ہی ہے ماشاءاللہ چور سو جو کسی نے کہا ہے نا کہ جی اور یہ کرنا جی نعرے شاعر اللہ بند سائیں گے
अच्छा अच्छा, तो उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गानेश, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तो दीदार के लिए आंखें बंद की जाती हैं, खुली जाती है, लेकिन दीवाने क्या करते हैं, बंद। अब देखिएगा जरा एक दफा फिर, एक दफा थोड़ा सा और कहें आहिस्ता से, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मुलाजा फरमाइए, एक कलाम हमारे साथियों की फरमाइश है, मैं वो कलाम पढ़ता हूँ, फिर इंशाल्लाह शान सहाबा पे और आखिर में तराना, और फिर आप मेरा से इंशाल्लाह इजाज़त चाहूँगा मैं। करके तुझे मैं याद अली रखता हूँ दिल शाद अली, करके तुझे मैं याद अली रखता हूँ दिल शाद अली, बोलो करके तुझे मैं याद अली रखता हूँ दिल शाद अली। खुल्द की दो सरदार बनी, खुल्द की दो सरदार बनी, तेरी है औलाद अली, करके तुझे मैं याद अली रखता हूँ दिल शाद अली, बोलो करके तुझे मैं याद अली रखता हूँ दिल शाद अली, करके तुझे मैं याद अली रखता हूँ दिल शाद अली। खारिज होंगे नाफिज हो, ये अकीदे की बात है, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, ना हम खारजी हैं ना हम राफजी हैं। हमारी एक आंख का नूर सहाबा इकराम है और दूसरी आंख का नूर अहले बैत है। हम काने नहीं हैं। वो एक काना बंदा कराची चला गया, तो वापस आया तो पूछा कराची कैसा लगा, कहते सारा एक पास ही आबाद है कराची। हाँ जी, सारा कराची। तो हम भाई दोनों आंखें रखते हैं, दोनों से हम प्यार करते हैं, दोनों से मोहब्बत करते हैं, ना हम खारजी हैं कि अहले बैत के गुस्ताख बन जाए, और ना हम राफजी हैं कि सहाबा के गुस्ताख। हम हैं अहले सुन्नत वल जमात। ये अकीदे का शेर है, जब शेर मुकम्मल हो तो हाथ उठाकर आपने तायीद करनी है इस बात की कि ये दुरुस्त बात है। खारजी होंगे राफजी हो, खारजी होंगे राफजी हो, सबसे किया है जिहाद अली, करके तुझे मैं याद अली रखता हूँ दिल शाद अली, अली करके तुझे मैं याद अली रखता हूँ दिल शाद अली। सहली हंस कर कूफियों की, सहली हंस कर कूफियों की, तूने हर उस्ताद अली करके तुझे मैं याद अली रखता हूँ दिल शाद अली, बोलो करके तुझे मैं याद अली रखता हूँ दिल शाद अली, करके तुझे मैं याद अली रखता हूँ दिल शाद अली। मसलक अबू हनीफा की, हम तो अपने आप को कहलाते हैं अहले सुन्नत वल जमात। अभी थोड़ा बात बहुत तवज्जो के साथ सुनने वाली है। अहले सुन्नत वल जमात कहलाते हैं, और आपके इल्म में होना चाहिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जिंदगी के आखिरी 5 साल कहाँ गुजारे थे? आप बोले, आप कूफा में। और हमारे जो इमाम हैं, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला, वो कहाँ के थे? कूफा के। अब जरा शेर सुनिएगा। मसलक अबू हनीफा की, मसलक अबू हनीफा की, तुझसे मिली असनाद अली करके तुझे मैं याद अली रखता हूँ दिल शाद अली, बोलो करके तुझे मैं याद अली रखता हूँ दिल शाद अली। हश्र में इस गिरदानी को
کہ تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دل شاد علی. صحابہ کرام کی شان میں دو تین شعر. سید کونین تیرے جانی ساروں کو سلام. سبحان اللہ. محبت سے کہیں سلام. سید کونین تیرے جانی ساروں کو سلام. یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام. سید کونین تیرے جانی ساروں کو سلام. یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام. انبیاء کے بادشاہ ہے انہی کے نام کا جن کی ہمت سے فلا پھولا چمن اسلام کا. جن کی ہمت سے فلا پھولا چمن اسلام کا. حجازی غازیوں کو شاہ ستاروں کو سلام. یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام. سید کونین تیرے جانی ساروں کو سلام. یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام. جب کہیں باطل سے ٹکراتے تھے آتے پاس بت پرستوں کا تماشا دیکھتا تھا آسمان. بت پرستوں کا تماشا دیکھتا تھا آسمان. کی تیغوں کی چمکتی تیز دھاروں کو سلام. کی تیغوں کی چمکتی تیز دھاروں کو سلام. یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام. سید کونین تیرے جانی ساروں کو سلام. یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام. ان میں سے کسی کو عمر کی امتیازی شان ہے. سو جائے اس گھر میں جس پر خلد بھی قربان ہے. سو جائے اس گھر میں جس پر خلد بھی قربان ہے. گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں کو سلام. گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں کو سلام. یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام. یہ وطن تمہارا. بلکہ یار اس کو اب یوں ہی پڑھتے ہیں. یہ وطن ہمارا ہے ہم ہیں پاس باعث کے. یہ چمن ہمارا ہے ہم ہیں نظر مخائص کے. اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب ہم سے اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب ہم سے. یہ فضا ہماری ہے بحروں پر ہمارے
इसके, ये चमन हमारा है, हम हैं नग़मा इसके, इस ज़मीन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का, नज़्म-ओ ज़ब्त को वरना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो, ये वतन हमारा है, हम हैं पासबान इसके।